دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلمان ندوی کے اوپر اس وقت بہت ہی زیادہ بوال چل رہا ہے، اور بوال ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ شریعت میں رد و بدل کرنا اور الٹے سیدھے مسئلے بیان کرنا یہ سلمان ندوی کا پیشہ بن چکا ہے۔ اور ان کے جو ان بھکت ہیں، ان کے جو جوتیاں چاٹنے والے ہیں، تو ان کی ہاں میں ہاں بھی ملاتے رہتے ہیں کہ ہمارے حضرت، بس ہمارے یہ حضرت صحیح ہیں اور کوئی نہیں صحیح ہے۔ میں کچھ سوال بھی کروں گا آج سلمان ندوی سے، اس لیے تھوڑا سنیے گا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو انہوں نے قربانی کے موقع پر 2 سال پہلے ایک بیان دیا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، 4 دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس سال قربانی کے موقع پر انہوں نے بیان دیا تھا پورا مہینہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ شریعت میں الٹے سیدھے مسئلے بیان کرنا نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں پیدا کر رہے ہیں، گمراہی والا راستہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا سلمان ندوی حق پر ہیں؟ اگر سلمان ندوی حق پر ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنے دن سلمان ندوی کس بل میں سو رہے تھے، کس گفے میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے؟ ان کی عمر اتنی نکل چکی ہے اور تب انہوں نے نہیں کہا تھا کہ بھئی 4 دن قربانی کرو یا 1 مہینہ پورا قربانی کرو۔ سب سے پہلا ان کا جو بیان تھا، پہلے ہمیشہ یہ کہتے آئے، مطلب بیان ان کا ہوتا رہا 3 دن قربانی 3 دن قربانی۔ پھر جب یہ گمراہ ہو گئے ہیں تب گمراہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 دن قربانی کر سکتے ہو۔ اب ذرا سوچئے گا، جب گمراہ ہو چکے تب کہنے لگے 4 دن قربانی۔ ان کے اندبھکت کہنے لگے ارے بس ہمارے حضرت ہیں، حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا، حضرت کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، حضرت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے۔ چلو، تو انہوں نے گمراہی کے بعد انہوں نے 4 دن قربانی کا فتویٰ دیا، تو ٹھیک ہے، اندبھکتوں نے مان لیا کہ حضرت ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا تھوڑا اور گمراہی پھیلاؤ، ابھی اتنے میں مزہ نہیں آیا، فتنہ بھی پھیلا نہیں ہے، تو انہوں نے اٹھا کے 1 مہینہ اس کو کر دیا، کہا قربانی 1 مہینہ کر سکتے ہو۔ یہ دیکھو، اب بتاؤ گمراہی مطلب یہاں تک پہنچ چکی ہے، اب اتنے گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں اندبھکت سے پوچھو تو اندبھکت کہتے ہیں نہیں ہمارے حضرت نے 1 مہینہ کیا، اگر 1 سال ہمارے کہہ دیں تو ہم 1 سال بھی مان لیں گے۔ مطلب اندبھکتی، اندھی تقلید، جو کچھ حضرت کہہ دیں وہی ہے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی وہ حضرت کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اندبھکتوں کا کہنا ہے کہ حضرت نے کوئی بڑی چیز تھوڑے کر دی، صرف صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اور کوئی بڑی بات تھوڑے ہوئی ہے، بس ہمارے حضرت نے جو کچھ کیا ہے سب صحیح ہے اور باقی جتنا جو کچھ ہے سب غلط ہے۔ حضرت نے تو قرآن نیا لکھ دیا، کارے بس یہی حضرت نے لکھ دیا تو بس سمجھ لو سب کچھ ہے، حضرت ہیں تو سب کچھ ہے۔ تو یہ ہے کہ گمراہی کا راستہ سلمان ندوی پھیلا رہے ہیں اور ان کے اندبھکت جو ہیں گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں سلمان ندوی سے کہنا چاہوں گا کہ جو گمراہی پھیلا رہے ہو یہ سب بند کر دو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح ان کے اندبھکتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اندبھکتی کرنا چھوڑ دو، اندھی تقلید کرنا چھوڑ دو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب کبھی سلمان ندوی 4 دن قربانی کہیں تو تم 4 دن رٹنے لگو، کبھی 1 مہینہ کہیں 1 مہینہ رٹنے لگو، اور کبھی اگر سلمان ندوی کہہ دیں کہ پورا سال قربانی کرو تو تم پورا سال قربانی رٹنے لگو۔ یہ کیا بات ہے؟ جو شریعت میں ہے جتنا ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ایسا نہیں تم جاہل ہو۔ جو اندبھکت ہیں جاہل نہیں ہیں بلکہ پڑھے لکھے ہیں، ذرا قرآن اور حدیث پر غور کریں۔ اور ندوہ نے ان کی کتاب ایسے نہیں نکالی تھی، ان کی گمراہی کی وجہ سے نکالی تھی، اور ندوہ نے ان کو جو بھگایا تھا ندوہ سے، تو اسی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے کہ مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے سلمان ندوی جی جو گمراہی پھیلا رہے ہیں تو یہ گمراہی پھیلانا بھی بند کر دیں، اور ان کے اندبھکت جو ہیں تو اپنی اندبھکتی بھی بند کر دیں، ورنہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ اب جو کچھ حضرت کہتے ہیں تو حضرت کوئی کیا تھے؟ کچھ نہیں ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جو ان کو بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا، لیکن اس وقت سب اپنے پیر کے نیچے رکھتے ہیں اور کوئی بڑے عالم نہیں ہے، بلکہ گمراہی جو پھیلائے گا وہ سب کے پاؤں کے نیچے رہے گا۔ اللہ نے ان کو اتنا روب دیا تھا، ایک جلال دیا تھا، وہ سب گیا، سب خاک میں مل گیا، مٹی میں مل گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مار ہے۔ اس لیے سلمان ندوی سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گمراہی کا جو راستہ تم پھیلا رہے ہو تو یہ سب بند کر دو، گمراہی والا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر یہ ٹھیک ہے تمہارا راستہ تو تم اتنے دن کہاں سو رہے تھے؟ یہ بتائیے، اتنے دن کہاں سو رہے تھے؟
تمہاری عمر اتنی نکل گئی، 2 سال پہلے تم نے یہ فتویٰ دیا تھا 4 دن قربانی کر سکتے ہو، اس کے بعد اس سال تم نے دیا 1 مہینہ قربانی کر سکتے ہو. تو اس لیے گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی والا راستہ سلمان ندوی چھوڑ دیں، اور ان کے اندھ بھگت جو ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، ورنہ اس کا حشر، اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا.